آپ اس دن چھا جاؤ گے جس دن آپ کا بچہ مسجد میں اذان پڑھے گا. باپ کی اس دن معراج ہو جائے گی, معراج, جس دن اس کا بچہ مسجد میں جماعت کرائے گا اور رب تعالیٰ فضل کرے تو کیا شان ہوگی اس کے باپ کی, کیا مرتبہ ہوگا جب اس کا بچہ جمعے والے دن ہزاروں کے مجمع کی امامت کرائے گا. تو پھر مجھے یوں لگتا ہے کہ فرشتے بھی کہیں گے آج تیری بڑی بات ہے, آج تیری بڑی بات ہے, تیرا بیٹا فلاں جگہ پہ کھڑا ہو کے خدا را قرآن پاک سے دلچسپی, قرآن پاک سے محبت, قرآن سے پیار. میرے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے پیار کرو, یہ تمہارے ساتھ اتنا پیار کرے گا, اتنا پیار کرے گا کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی کہ یا اللہ یہ مجھے پڑھا کرتا تھا, اسے جنت میں بھیج. تو رب کریم فرمائے گا اس کے گناہ زیادہ ہیں. تو سورہ ملک ناز کرے گی, عرض کرے گی یا اللہ یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے, یا اسے جنت میں بھیج دے یا مجھے علیحدہ کر دے. تو آپ مجھے بتلائیے قرآن سے پیار کرنے کا کیا اجر مل کریں گے انشاءاللہ. میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو ہمارے ایک عالم بزرگ تھے, تو وہ میرے پاس سے گزر گئے, میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا. تو 2-3 دفعہ وہ کہیں میرے پاس سے آئے تو میں اپنے کام میں مست تھا, میں پڑھتا جا رہا تھا تو کھڑے ہو گئے. تو ایک لطف بن گیا, کہنے لگے میں 4 دفعہ آیا ہوں, جب بھی آیا ہوں آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. میں نے قرآن مجید بند کر دیا, سامنے سرکار کا گنبد تھا, پیچھے ہم. میں کہا 2-3 بار آکھو. کہنے لگے کیا مطلب؟ میں لگا ایک بار پھر آکھو. کہنے میں جدوں آیا تسی قرآن شریف, میں کہا میں ایڈا چنگا نہیں جی, پر اتنے گواہی ذرا نوٹ ہو رہی ہے اور میرا دل کر رہا ہے. ایک دفعہ پھر کہنے لگے میں جتنی دفعہ بھی آیا ہوں آپ قرآن پاک ہی پڑھ رہے تھے. میں کہا بڑا ہی مینوں مزہ آ رہا ہے, ایک بار پھر آکھیا جی. اور 2-4 دفعہ کہا تو میں نے کہا اب قائم رہنا اس پہ, یہ 4-5 لوگوں نے سن لیا ہے اور سامنے میرے مصطفیٰ کا روزہ ہے. یہ بڑی سعادت ہے نا کہ کوئی یہ کہہ دے, یہ گواہی دے دے کہ قیامت میں اللہ میں نے دیکھا ہے اسے یہ قرآن پاک پڑھتا تھا. یہ بڑا معیار ہے, اس کو معیار بنائے, اس کو سٹیٹس بنائے زندگی, اس میں تھوڑا درجہ بلند کرے. میرے بھائی قرآن پاک ایک روح کا رشتہ ہے قرآن پاک کے ساتھ, اس کو ذرا بنائیں, اس کو ذرا سجائیں. حضرت امام شافعی کی بات کر رہا تھا تو ایک بات اور یاد آ گئی. فرماتے ہیں میرے علاقے کا ایک نوجوان تھا, عالم فاضل نہیں تھا پر نیک بڑا تھا, میرے ساتھ حج کرنے آ گیا اور مجھے وہاں جا کے پتا چلا وہ بھی آیا ہوا ہے. فرماتے ہیں وہ حج میں بڑی کوشش کرتا اس سے ملنے کی, تو کہتا حضور کیا حج میں باتیں کرنی, رب رب نہ کریں, احرام باندھا ہوا ہے بعد میں بات کریں گے. فرماتے ہیں موقع ہی نہ دیتا, جوان تھا بڑا پرہیزگار. فرماتے ہیں وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو کہتا یا اللہ مجھے قبر میں بھی نماز کی اور قرآن کی توفیق دینا. کہاں؟ مولا علی ایک دن آ کے کھڑے ہو گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنت میں نماز بھی ہوگی کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا علی نماز کی جگہ تو یہ ہے, وہاں تو اجر ملے گا نماز کا. تو عرض کرنے لگے حضور جہاں نماز نہیں نہ ہوتی علی کو مزہ کوئی نہیں آتا دن گزارنے کا, نماز ملے گی نا وہاں. کہاں جی؟ اللہ ہی خیر کرے, میں نے بیان ہی بڑا مشکل شروع کر دیا آج. جنت میں نماز کی تلاش. تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ قبر میں بھی توفیق دینا, اور میرے قابو نہیں آتا تھا, میں بڑی کوشش کرتا ذرا بیٹھے کو بات چیت کروں پر وہ نکل جاتا اور اپنی عبادت میں لگ جاتا. فرمانے لگے ایک دن وہ حتیم کے پاس بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا, میں 2-3 دفعہ گزرا تو پڑھ ہی رہا تھا. میں نے کہا آج قابو آ گیا ہے. میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اور میرے دل میں خیال تھا کہ جتنا بھی آج پڑھے گا نا میں نے اسے 2-4 باتیں کر کے ہی جانا ہے. آپ فرماتے ہیں بھی میرے دل میں خیال آیا, اس نے قرآن مجید سمیٹا اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگا حضور میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا, آج میرا بھی دل تھا آپ سے ملنے. کہتا میں خوش ہو گیا, لیکن اس نے کمال کر دی, جیب سے چند دینار نکالے اور کہنے لگا حضور آج ظہر کی نماز کے بعد نا میرا انتقال ہو جائے گا, تو یہ نا پیسے رکھ لیں, کفن خرید کے نا تو میرا جنازہ پڑھ کے تو یہاں جنت المعلا میں دفن کر دیں. امام صاحب کہتے ہیں میں اگلے لفظ کہنے لگا تھا کہ مجھ پہ سختہ آ گیا. کہنے لگا حضور مہربانی کر دیں کہ آپ میرے علاقے کے. میں چپ کر گیا. ظہر کی نماز میں نے دوبارہ اس جگہ پڑھی تو میرے ساتھ صف میں موجود تھا. فرض بھی اکٹھے پڑھے, سنتیں بھی اکٹھی پڑھی, نفل پڑھ کے جب میں نے توجہ کی تو وہ زمین پہ لیٹا ہوا تھا. میں قریب جا رہا تھا تو اس کے کلمے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی, اور جب تک میں اس کے پاس پہنچا اس کی روح پرواز کر گئی.
عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گئی شور بلے شاہ سا نہیں ہوں مرنا اتنے مر گیا ہی کوئی ہور. آپ فرماتے میں نے غسل دیا کفن دیا دفن کر دیا کئی سالوں کے بعد میں دوبارہ آیا اسی جنت المعلا میں مجھے ایک اور جنازہ پڑھنے کا موقع ملا. میرے دل میں ہمیشہ خیال آتا تھا کہ وہ تو کہتا تھا یا اللہ قبر میں بھی قرآن کی توفیق دینا تو یا اللہ مجھے دکھا وہاں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. تو امام صاحب فرماتے ہیں میں وہ میرے دل میں بات تھی اللہ نے موقع دیا میں دوبارہ جنازے میں گیا تو جو قبر کھودی گئی وہ اس کی قبر کے بالکل ساتھ تھی. اچانک میری نظر پڑی تو قبر کی دیوار گر گئی. لوگ پریشان ہو گئے کہنے لگے آپ عالم اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو کہتا ہے میں نے جھانک کے ذرا آگے دیکھا تو اندر بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا. تو میری طرف دیکھ کے کہنے لگا السلام علیکم امام صاحب یہ دیوار شیوار کوئی نہیں گری یہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے. آپ کو پتہ چل گیا نا رب نے مجھے قبر میں بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. سمجھ آ گئی نا آپ کو. فرمانے لگے اب دیوار بند کر دو اور مہربانی کرنا دوسروں کو نہ بلانا. وہ ٹھیک ہو گیا آپ کی دعا قبول ہو گئی. بھائی قرآن پاک سے دلچسپی شوق پیدا کریں ذوق. یار کچھ نہ ہو سکے تو اسے دن میں ایک دفعہ چوم کے سینے سے تو لگایا کرو. اس میں ہی بڑا ذائقہ ہے اس میں ہی بڑا لطف ہے. کبھی اس سے پیار تو کر کے دیکھو. یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کا ایک ایک حرف وہ ہے جس کی تشریح مدینے کے چاند نے بیان فرمائی ہے. ایک تیسری بات میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جسے عہدہ دیا تو جائے پر وہ عہدے پر بیٹھنا پسند نہ کرے. اللہ خیر کرے. یہ بخاری مسلم کی حدیث. عہدہ دیا تو جائے پر وہ عہدے پر بیٹھنا پسند وہ تم میں سے بہترین آدمی تم میں سے وہ. لیکن اگر روز خواب آئیں کہ سویرے میں اٹھوں تو صدر میں ہی ہوں تو پھر تو بندہ بہترین نہیں. یہ جو کرسی ہے نا کرسی یہ چاؤ ہے. اس چاؤ سے نکلیں. یہ تو ذمہ داری ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کو کہا گیا نا دو لوگوں نے کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو سمجھ لو بغیر چھری کے ذبح کر دیا گیا ہے. بڑا شوق ہے لوگوں کو پنچایتی بننے کا چودھری بننے کا جج بننے کا. نکلیں یہ خواہشات ختم کریں. یہ اس سے ذرا باہر آئیں. فیصلہ کرانا اور مجھے عہدہ مل جائے اور میں نکل جاؤں سازشیں کرنا جدوجہد کرنا سیاست کرنا مکاری کرنا. فرمایا بہترین بندہ وہ ہے کہ لوگ عہدہ دیں مبتلا کیا جائے پر وہ نفرت کرے وہ پرہیز کرے. حضرت عمر فاروق نے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کے فرمانے لگے ابو ہریرہ میرا دل کرتا ہے میں تمہیں فلاں صوبے کا گورنر بنا دوں. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا ذبح کرنے کے لیے مجھے ذبح کرنا تھا اور کوئی نہیں ملا میں پورے صوبے کے لوگوں کی ذمہ داری اٹھا لوں قیامت میں حساب دیتا پھروں اور نہیں کو ملا آپ کو. یہ وہ ابو ہریرہ ہے جنہوں نے ڈائریکٹ میرے رسول پاک سے دین لیا ہے. دین کو جانتے تھے تو معیار دیکھیں کیا ہے بات کا. کہنے لگے عمر اور نہیں کو ملا ذبح کرنے کو. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے ابو ہریرہ یوں نہ کر یار حضرت سلیمان بھی تو اللہ کے نبی تھے انہوں نے بھی تو حکومت قبول کی. تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے وہ نبی تھے معصوم تھے میں اس مقام پہ نہیں ہوں. اس کی ذمہ داری لگائیں جو یہ کام کر سکتا ہے. ہاں بعض اوقات بعض بزرگوں نے اسے قبول کیا ہے جب انہوں نے سمجھا کہ لوگ ظالم ہیں ظالم بیٹھ جائیں گے تو حالات خراب ہوں گے تو وہ آئے لیکن وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے کہا کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد حکمران بنا دے تو فرمانے لگے جن انگاروں پہ میں بیٹھا رہا ہوں جاتی دفعہ بیٹے کو بٹھا جاؤں تاکہ ساری قوم کا بوجھ اٹھائے. یہاں آپ آفر کریں تو صحیح کسی کو آفر کریں تو صحیح ہے کوئی انکار کرنے والا سوال ہی نہیں پیدا. یہ ذمہ داری ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے یہ ذمہ داری ہے. خیر ہمارے ملک میں تو اتنا مسئلہ نہیں حکمران بننا. ہمارے ہاں تو لوگوں نے جھوٹ بولنے کو بھی معاذ اللہ ثواب قرار دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی ضروری ہے بڑا لیڈر بننے کے لیے یہ ضروری ہے اس کے بغیر بڑا لیڈر کیا تماشا ہے. یعنی اس معیار کے لوگ بھی اتنی بڑی ظالمانہ بات بھی کتنی آسانی سے کر کے گزر جاتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں جھوٹ بولیں گے تو آپ بڑے بنیں گے نا ویسے یعنی حد ہو گئی ہے کوئی بات کی اور قوم ہے کہ اس پہ مزے لے رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر
ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، ادونی کو پکاریں گے ہم دور سے، ادونی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا کرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔